ایوب علیہ السلام 18 سال تک ایک بیماری میں مبتلا رہے ہیں. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ. اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، بس اسے جو تکلیف تھی دور کر دی اور اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیے اپنے پاس سے رحمت کے طور پر. ان لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے یہ جو عبادت کرنے والے ہیں. یعنی بعض اوقات انسان سوچتا ہے میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بھی بچتا ہوں، لیکن میں دعا کرتا رہتا ہوں مگر میری دعا نہیں سنی جاتی، معلوم نہیں کیوں. اب دیکھیے کس طرح یعقوب علیہ السلام سال ہا سال تک، بعض روایات میں 40 سال اور بعض میں اس سے بھی زیادہ وقت کے لیے وہ بیٹے سے جدا ہوئے تھے اور مسلسل دعا کرتے رہے، مایوس نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے بالآخر ان کی دعا سن لی. چھوڑنا نہیں، پیچھے نہیں ہٹنا. ایوب علیہ السلام نے کہا تھا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، تو سب مہربانوں میں سے بڑھ کر مہربان ہے، تو مہربانی نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا. تو یہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی فریاد کی. پھر ابراہیم علیہ السلام مشکل ترین حالات میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ کلمہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا، اور ان کے اس کلمے کی وجہ سے ان پر آگ ٹھنڈی ہو گئی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے. یہ بھی پکارنے کا ایک انداز ہے، اللہ کی رحمت کو طلب کرنے کا ایک انداز ہے. اور ان کے اس کہنے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا، قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر سراسر ٹھنڈک اور سلامتی والی بن جا. ابراہیم علیہ السلام نے نیک اولاد کی دعا کی، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، اے میرے رب مجھے لڑکا عطا کر جو نیکوں میں سے ہو، تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی. بغلام حلیم، ایسا نہیں ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ادھر دعا کی اور ادھر ان کو اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام مل گئے. انتہائی بڑھاپے کی حالت میں جا کر بہت سالوں کے بعد دعا قبول ہوئی، لیکن قبول ہوئی. ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ مانگتے رہیں چاہے سال ہا سال گزر جائیں. اور پھر وہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. سب تعریف اس اللہ کی ہے جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، بے شک میرا رب تو بہت دعا سننے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت یافتہ اولاد عطا کی تھی، یہ ان کے صبر کا نتیجہ تھا. ان کی زندگی تو مشکل میں گزری، لیکن اس کا بدلہ اللہ نے ان کو کیا دیا کہ ایسی اولاد دی جو ہمیشہ کے لیے ان کے لیے ناموری کا سبب بنی. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، صرف بیٹا نہیں، بیٹے کے بعد پوتے کی بھی خوشخبری دی. کلن ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی. ونوحا ہدینا من قبل، نوح علیہ السلام کو اس سے پہلے ہم نے گائیڈ کیا. ومن ذریته داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذلک نجزی المحسنین، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کا حال آپ کے سامنے ہے. انہوں نے اپنے غم اور دکھ کی فریاد لوگوں کے سامنے نہیں کی، لوگوں کو جا کر اپنے دل کا حال نہیں بتایا. کیا کہا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. یعقوب علیہ السلام نے کہا بے شک میں اپنی بے قراری اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں، اللہ ہی میرے دل کا حال جانتا ہے کہ یہاں کیسی کیسی بے قراری ہے بچے کی جدائی میں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. بہت کچھ جاننے کے باوجود انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ بیٹا مصر میں ہے، اللہ نے نہیں بتایا. وہ کہہ سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ مجھے بتا دیں وہ کہاں ہے، آپ تو جانتے ہیں، آپ مجھے بھی بتا دیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بھی ایک وقت رکھا تھا. اگر پیغمبروں کے لیے قبولیت کا ایک وقت ہے تو ہمارے لیے بھی دعاؤں کی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے. قبولیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس منہ سے نکلتے ہی بات آپ کی فرمائش پوری ہو جائے. اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی مثال، انہوں نے تو اپنے لیے ایک انوکھی ہی دعا مانگی. قال رب السجن احب الی، قید خانے میں جانے کی دعا کی تاکہ ان عورتوں کا قید اور مکر جو ہے وہ ان سے دور ہو جائے. فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہن، رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کا مکر فریب حضرت یوسف سے ہٹا دیا. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا، کس طرح وہ مدین پہنچتے ہیں تھکے ہارے، کئی دن کے پیدل سفر کے بعد جا کر ابھی بیٹھتے ہیں تو فوراً دیکھتے ہیں کہ کچھ لڑکیاں اپنا ریوڑ لے کے کھڑی ہیں، پانی نہیں پلا پا رہی، خود تھکے ہوئے ہیں، خود بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، زخمی بھی ہیں، کچھ فیوچر کا نہیں پتا. لیکن کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنے رب کو پکارتے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور صرف دعا مانگ کے وہیں درخت کے نیچے بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ اٹھ کے ان بچیوں کے پاس جاتے ہیں کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، اور ان کے سارے ریوڑ کو پانی پلاتے ہیں. اور آپ سوچئے کہ ایک شخص جو خود اتنا تھکا وہ اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیے، اگر ہم اتنا لمبا سفر کر کے آئیں اور ہم سے کوئی پانی مانگ بیٹھے
خود تو آفر کرنا دور کی بات، کوئی اور مانگ بیٹھے تو شاید ہم جھڑک ہی دیں کہ میں نے بھی تو اتنا ہی سفر کیا نا جتنا تم نے کیا. یہیں سے تو ہماری لڑائیاں فساد شروع ہوتے ہیں گھروں میں. لیکن نیکی کرنے والے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے، سستی نہیں کرتے تھے. ضرورت مند کو دیکھا، پہچان لیا، اٹھے، نیکی کی، اور ابھی واپس آ کے بیٹھے ہی تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز کی بشارت آ گئی اور وہ بچی واپس آئی اور پھر گھر لے کر گئی. کھانے پینے کا بھی انتظام ہو گیا، شادی کا بھی انتظام ہو گیا، ٹھکانے کا بھی انتظام ہو گیا، اور اچھی صالح نیک کمپنی کا بھی. جب آپ کسی اجنبی ملک میں جاتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو کیسے دوست ملیں گے، آپ کے نیبرز کون سے ہوں گے، آپ کا تعلق کن لوگوں سے ہوگا. لیکن یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نیک صالح انسان کے ساتھ جوڑ دیا کہ اس کی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو گئی اور ان کے درمیان ایک رشتہ قائم ہو گیا. یہ بھی سراسر اللہ کی رحمت تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. موسیٰ علیہ السلام نے ہر مشکل مرحلے میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارا. فرعون کے دربار میں جانے لگتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. رب اشرح لی کے علاوہ کہ جو کام کرنے جا رہا ہوں یا اللہ اس کے لیے میرا دل کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، یعنی میرے بولنے میں سلاست ہو جائے اور اس طرح کی کمیونیکیشن ہو کہ لوگ میری بات سمجھ جائیں، ان کو میری بات سمجھ آ جائے تاکہ وہ مقصد پورا ہو جائے، اور میرے گھر والوں میں سے ایک میرا مددگار بنا دے. اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کا مددگار بنا دیا. زکریا علیہ السلام کی مثال، مایوس نہیں ہے، سال ہر سال تک اولاد کی دعا کرتے، انتہائی بڑھاپے میں بھی. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور ہم نے اس کو یحییٰ عطا کیا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. یعنی بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ انفرٹیلٹی کا پرابلم ہے، بچہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی ٹھیک کر سکتا ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس لیے مایوسی کس بات کی؟ اللہ کے بندے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے. ہاں، مانگنے سے کبھی نہیں تھکتے، مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سبب کے ساتھ بھی دیتا ہے اور بغیر سبب کے بھی دیتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دعا کرتے ہیں؟ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ بے شک میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں. کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں فریادیں کر رہے تھے، اپنے رب کو پکار رہے تھے. دیر اینڈ دن خوشخبری آ گئی کہ فرشتوں سے مدد کی جائے گی. انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر افراد بھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی. سورۃ المؤمن میں جو مرد مومن ہے، جو فرعون کے دربار میں سے ہی ایک شخص اٹھتا ہے اور پھر وہ لوگوں کو نصیحت کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ وَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. فرعون کے دربار میں ایک شخص کا اٹھ کر لوگوں کو سمجھانا، فرعون کو سمجھانا، خوب نصیحتیں کرنا، کھلم کھلا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا، یہ بہت بڑی بغاوت تھی اور بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا. لیکن اس مرد مومن نے کیا کہا؟ افوض امری الی اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. کیا ہوا پھر؟ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. اللہ نے اسے ان کی بری چالوں سے بچا لیا، جو انہوں نے تدبیریں کی تھی ان سے نجات دی، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا. اللہ نے اپنے بندے کو بچا لیا اور پوری قوم کو ڈبو دیا. پھر اسی طرح کچھ واقعات احادیث میں آتے ہیں، جیسے غار والوں کا قصہ ہے، کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سنی اور صرف دعاؤں کے نتیجے میں غار کے دروازے سے پتھر ہٹ گیا اور وہ باہر نکل آئے. پھر اسی طرح ایک اور بچے کا واقعہ ملتا ہے جسے بادشاہ نے جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے بھیجا، تو اس نے جادو سیکھنے کی بجائے الٹا اللہ تعالیٰ کی پہچان کا علم کسی سے حاصل کر لیا راستے میں. جب بادشاہ کو پتا چلا تو بہت ناراض ہوا اور غصے میں آ کر اس نے کہا کہ اس بچے کو فلاں پہاڑ پہ لے جاؤ اور اسے پہاڑ کی چوٹی سے گرا دو تاکہ یہ ہلاک ہو جائے، اور اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو اسے چھوڑ دینا، انکار کرے تو نیچے پھینک دینا. بادشاہ کے جو ساتھی تھے وہ لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے. اس لڑکے نے ایک دعا مانگی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ جس طرح تو چاہے تو مجھے ان کے مقابلے میں کافی ہو جا، ان کے مقابلے میں تو میرا ساتھ دے. تو کہتے ہیں پہاڑ پر ایسا زلزلہ آیا کہ جس سے اس کے سارے ساتھی جو لے کے گئے تھے وہ سارے گر گئے، وہ سب الٹے گرے اور وہ لڑکا چلتا ہوا بادشاہ کی طرف دوبارہ آ گیا. بادشاہ نے اس لڑکے سے پوچھا تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا اللہ مجھے ان سے کافی ہو گیا. بادشاہ نے پھر اس لڑکے کو اپنے ساتھیوں کے اور لوگوں کے حوالے کر کے کہا کہ اسے ایک چھوٹی سی کشتی میں بٹھاؤ اور سمندر کے بیچ میں جا کے کشتی الٹ دو، وہاں پھینک دو، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو چھوڑ دینا، انکار کرے پھینک کے آ جانا. بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو لے کر گئے تو لڑکے نے پھر یہی دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو جس طرح چاہے مجھے ان سے کافی ہو جا.
پھر وہ کشتی بادشاہ کے ساتھیوں سمیت الٹ گئی، سب غرق ہو گئے اور وہ لڑکا چلتا ہوا واپس بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ کہنے لگا اللہ مجھے ان کے مقابلے کے لیے کافی ہو گیا۔ اور واقعی اللہ ہی کافی ہوتا ہے دشمن سے نمٹنے کے لیے۔ انسان کے اپنے پاس زور نہیں ہوتا، طاقت نہیں ہوتی، ہم کمزور ہوتے ہیں، لیکن اگر اللہ کی مدد آ جائے تو انسان ہر طرح کی مشکلات پہ قابو پا سکتا ہے۔ آسیہ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح انہوں نے فرعونیوں سے نجات کے لیے دعا مانگی اور کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے لیے 4 میخیں گاڑی، یعنی جیسے وصولی دیتے ہیں نا، تو ہر ہاتھ میں میخ گاڑی اور پاؤں میں بھی۔ جب وہ فرعونی ان سے جدا ہوتے تو فرشتے ان پہ سایہ کر لیتے۔ اس وقت انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا کر ان کو گھر دکھا دیا، یہ گھر بن چکا ہے تمہارا، اس صبر کی بدولت جو انہوں نے اس تکلیف پر کیا اور اپنے ایمان کو بچایا۔ سارہ علیہ السلام نے کس طرح اس ظالم بادشاہ کے مقابلے میں مدد طلب کی۔ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کے ساتھ ہجرت کی تھی اور انہیں لے کر ایک شہر میں پہنچے، جو اس کا بادشاہ تھا وہ بہت ظالم تھا، اور جب اسے پتا چلتا کہ کوئی مسافر ایسا ہے جس کے ساتھ بہت خوبصورت عورت ہے تو وہ اس سے زبردستی چھین لیتا تھا۔ اسے پتا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ ایک ایسی عورت کو لائے ہیں جو عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ پھر سارہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا میری بات کو جھٹلانا نہیں، کیونکہ میں نے ان کو بتایا کہ تم میری بہن ہو، اللہ کی قسم اس سرزمین میں میرے اور تمہارے علاوہ دوسرا کوئی مومن نہیں، یعنی ہم ایمان میں بہن بھائی ہیں۔ تو انہوں نے پھر سارہ کو ظالم کے پاس بھیج دیا۔ بادشاہ سارہ کی طرف بڑھنے لگا تو یعنی حضرت سارہ نے اٹھ کر وضو کیا، نماز پڑھنے لگی اور یہ دعا کی اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافر۔ اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنی شرمگاہ کو اپنے شوہر کے سوا محفوظ رکھا ہے تو اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ ہونے دے۔ اس پر بادشاہ کا سانس گلے میں پھنس گیا اور گر کر ایڑیاں رگڑنے لگا اور حضرت سارہ کو نجات مل گئی۔ نہ صرف ایک نجات ملی بلکہ ان کے ساتھ توفتاً حضرت ہاجر کو بھی ساتھ دیا گیا۔